اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے۔ جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جیسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہم عبادت قلبیہ پر کے ایک اہم عبادت غیرت ایمانی اور دینی غیرت پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث جو تمام اہل علم نے غیرت پر مثال دینے کے لیے حدیث نوٹ کی ہے اور نقل کی ہے اور بیان کرتے ہیں، وہ حدیث مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بھری مجلس میں کوئی بات، کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی انسان کو دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ہے، حرام کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہم قتل کر دیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ غیرت حرکت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ، اب آپ بتائیے کہ کیا اگر میں دیکھوں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، تو کیا میں جاؤں گا 4 گواہوں کو بلانے کے لیے کہ آؤ ہمارے گھر میں کیا، پھر آپ کے پاس کیس آئے گا؟ اللہ کی قسم، ہم تو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑا دیں گے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی غیرت تھی جو انہوں نے ظاہر کیا، اور ایسی غیرت ہونی چاہیے۔ لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ان کی تعریف کی، غیرت کی، اور دوسری طرف ایک بڑی پیاری نصیحتیں کی سب کو، وہی آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو، اپنے بھائی سعد کی غیرت دیکھ رہے ہو کہ کیسی غیرت ہے ان کے اندر؟ غیرت کی بات تھی، کیسی غیرت ہے دیکھ رہے ہو؟
صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، ہم اپنے بھائی کی غیرت مندی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک قسم سے تعریف کی ان کی غیرت کی کہ ایسی ہی غیرت تمام مومن کے اندر ہونی چاہیے، صرف ساتھ کے لیے نہیں، ہر کلمہ گو کے اندر یہی غیرت آنی چاہیے۔ بطور نمونے کے اللہ کے رسول نے پیش کیا، لیکن پھر آگے نصیحت کیا کی؟ وہی سننا ہے کہ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ دیکھا آپ نے، تمہارے بھائی سعد کے اندر جتنی غیرت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے اندر غیرت ہے۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ تو ہم سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اب سنیں پیارے نبی نے کس طرح سے ایک عجیب سی مثال دی، اور نفس یہ ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کی۔ اللہ نے فرمایا من اجل ذلک حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس سورہ اعراف کی آیت اس پر گفتگو ہو چکی ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا چونکہ اللہ ہم سے ساتھ سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور ہم سے بھی زیادہ غیرت والا اللہ تعالی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی بے حیائی اور فحشکاری کو حرام قرار دیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالی نے بے حیائی اور بے شرمی اور فحشکاری، زنا اور اس قسم کی جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام قرار دیا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر گزر چکی ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں اس قسم کی حرام قرار دی ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں، کیوں کریں۔ پھر آگے ذرا دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنی پیاری نصیحت۔ اگر کسی سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہو گئی ہے تو بڑا غیرت والا اللہ، اس لیے ساری بے حیائی کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن انسان کے پیچھے شیطان لگا ہے، نفس امارہ ہے۔ اگر شیطان سے کوئی برائی بے حیائی ہو جائے، تو اگر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرے، کہے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان نے گمراہ کر دیا، نفس امارہ نے ہمیں بہکایا، اللہ ہم نے یہ بے حیائی برائی کر ڈالی، تو پیارے نبی نے فرماتے اللہ تعالی سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں ہے۔ توبہ، استغفار، عذر اللہ تعالی سے زیادہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے منذرین اور مبشرین بھیجا ہے دنیا میں۔ سمجھو، اللہ رب العالمین نے دنیا میں منذرین اور مبشرین، انبیاء علیہم الصلاۃ کو منذرین اور مبشرین کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی کے بارے میں آیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو مبشر اور منذر نذیر بنایا ہے۔ انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، بشیر ایمان امر صالح پر خوشخبری سنانے والے، منذر اللہ تعالی کی نافرمانی، بے حیائی اور برائی پر اللہ رب العالمین کے ڈر سے توبہ استغفار کرنے، ڈرانے والے
کہ نافرمانی کا انجام یہ ہے اور فرما برداری کا انجام یہ ہے، تاکہ بندوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. دیکھا، یعنی بے حیائی اور فحش کاری کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مبشرین، منذرین، انبیاء اور پیغمبر بھیجا ہے. اللہ اتنا غیرت والا ہے کہ بغیر کسی کو بتائے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے نہیں. اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، منذرین اور مبشرین بھیجے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے آئے. قیامت ہر انسان کو منع کیا، دیکھو یہ حرام ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یہ بدترین چیز ہے، برائی ہے، بے حیائی، بے غیرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وضاحت کرنے کے لیے نبیوں پیغمبروں کو بھیجا تاکہ بندے برائی اور بے حیائی سے باز رہیں. اور یہ بھی یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ حمد کو پسند کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے سارے بندے ہماری حمد کریں اور ہم ان کو اجر و ثواب اور نیک بدلے سے نوازیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی حمد کی ہے، صرف اپنی حمد کی ہے تاکہ بندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اور اللہ تعالیٰ کو حمد بہت ہی پسند ہے. اس حدیث کو مثال پیش کی جاتی ہے، انسان بے غیرتی سے بچے، بے حیائی بے شرمی سے بچے. انسان اپنے اندر غیرت پیدا کرے، اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں کہ غیرت کیا ہے، بے غیرتی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی، خوف، اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے. انہی چیزوں کی بنا پر اللہ نے نبی اور پیغمبر بھیجا ہے. ایک تو یہ ہوئی، اور دوسری چیز یہ تو حقوق العباد، ایسی غیرت جو اللہ کے بندوں اور مخلوق سے تعلق رکھتی ہے. رہی بات اللہ تعالیٰ کے ایسی غیرت جو اللہ تعالیٰ سے متعلق رکھتے ہیں کہ بندے ایسی غیرت کریں کہ جس غیرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. اس کی مثال خود حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ان اللہ یغار والمؤمن یغار، اللہ بھی غیرت والا ہے اور مومن بھی غیرت والا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی غیرت سب سے بڑی یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں کریں. محرمات کرنا، محرمات کا ارتکاب کرنا، یہی سب سے بڑی بے غیرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا نمک حرام، بے وفا اور بے شرم وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ختم کرتا ہے. غیرت کی تعریف، اور یہ دو قسمیں آپ نے سمجھ لیا. اب آئے غیرت کے متعلق ایک چیز اور یاد رکھیں، اتنی اہمیت غیرت کی کیوں ہے کہ مومن کی فطرت میں غیرت ہونی چاہیے. اتنی اہمیت کیوں ہے مومن کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہمیت کیوں ہے، اور ایمان کے لیے، شریعت کی پابندی کے لیے غیرت کا ہونا اتنا کیوں ضروری ہے، اس کو بڑے سیدھے سادھے الفاظ میں دوستو سمجھو. اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ انسان کے دل میں اگر غیرت ہے تو یہی غیرت ہی انسان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روکے گی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں پر آمادہ کرے گی. اور اس کو اس طرح سے سمجھیں، غیرت کا معنی میں نے بتایا
غیرت کا معنی ہم نے بتایا کہ آپ کے نزدیک کوئی محبوب چیز، کوئی ایسی چیز ہے جس چیز میں آپ کسی اور کی شراکت گوارا نہیں کرتے، یہ ہے غیرت۔ ایسی محبوب چیز جس سے آپ کو اتنی محبت، اتنی پسند ہے کہ آپ اس میں کسی کی شراکت اور مداخلت پسند نہیں کرتے، اسی چیز کا نام غیرت ہے۔ ایمان مسلمان کے نزدیک، ایک مومن کے نزدیک کلمہ گو کو اگر صحیح ایمان نصیب ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایمان اور دین سے زیادہ محبوب ترین کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایمان، توحید، عقیدہ، عمل صالح، یہ دین جو ہے، دین اسلام، سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں دین سے ہوتی ہے۔ دین و ایمان کی ایسی محبت کہ دنیا کی کوئی چیز مومن کو دین سے پھیر نہیں سکتی۔ محبت کا جو بیان ہوا ہے عبادت قلبیہ میں، اس کو آپ دیکھیں، یہی محبت ہے جو انسان جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن ایمان اور دین نہیں چھوڑتا۔ جب مومن کے نزدیک دین سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، تو مومن ہر ایسی چیز کو، مومن کی غیرت ہر ایسی چیز کو ناپسند کرتی ہے جو اس کی دین کو متاثر کرے، جس سے اس کا دین خراب ہو، دین متاثر ہو، دین میں رکاوٹ بنے، کسی ایسی چیز کو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اب آئیے دو مثالیں آپ کو دیتے ہیں، اور دونوں مثالیں ہم قرآن سے دیتے ہیں کہ انسان کے نزدیک دین سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی، دین سے، عمل سے، نیکی سے، اجر و ثواب سے، اللہ تعالی کے تقرب سے محبوب کائنات میں کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب تک دین کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، نیکیوں کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب نہ ہو، مومن مومن نہیں ہوتا۔ آئیے دو مثالیں دیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک سورہ صاد کی آیت ہے۔ سورہ صاد کی آیت، یہ بڑی عجیب سی آیات ہے، ان کو پڑھیں۔ ایک مثال ہے کہ مومن کے نزدیک جب دین سب سے زیادہ محبوب ہے تو مومن کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے دین کے متاثر ہو، مومن کی غیرت کبھی ایسی چیز کو نہیں گوارا کر سکتی جس سے مومن کا ایمان متاثر ہو، آخرت متاثر ہو۔ رب العالمین نے ایک بہترین واقعہ حضرت اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 31 میں، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکری حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والعناق۔ یہ چند آیات ہیں سورۃ صاد کی۔ اللہ فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے بہت سارے مفسرین، جس میں امام ابن کثیر اور بہت سارے علماء نے اسی تفسیر کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیرت دینی کا تذکرہ ہے۔ وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے بہت سارے گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پال رکھے تھے، اور جہاد تھے، عام گھوڑے نہیں،
بڑے صحت مند تیز رو گھوڑے تھے، سب کو پال رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے شام کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے سارے گھوڑے لا کر کے پیش کیے گئے، ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ اتنے سارے گھوڑے اتنے خوبصورت جہاد کے لیے تیار کر رکھا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان گھوڑوں کے دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کا بہت ہی زیادہ احساس ہوا، بہت زیادہ احساس ہوا کہ آج ان گھوڑوں کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ، اتنا ہم مشغول ہو گئے، ایسا انہوں نے مشغول کر لیا اپنے اندر کہ سورج غروب ہو گیا، نماز پڑھنا نہ خیال آیا، ایسے مشغول ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا، قربانی کر دیا، صرف اس بنا پر کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز عصر قضا ہو گئی۔ یہ آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اس آیت میں دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، لیکن بہت سارے اہل علم نے، امام المفسرین اور بہت سارے اہل علم نے اسی تفسیر کو ترجیح دیا۔ اگر اس تفسیر کی روشنی میں غیرت کا مسئلہ سمجھا جائے تو ذرا دیکھیں، ایمانی غیرت، سلیمان علیہ السلام کی ایمانی غیرت اس بات کو بھی گوارا نہ کی کہ گھوڑوں کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جائے۔ آج اس کی نظیر اور مثال ملنا مشکل ہے۔ ایک غیرت ہے، دین متاثر ہو، ہر وہ چیز جس سے ہمارا دین، ہماری آخرت، ہماری جنت متاثر ہو۔ ایمانی غیرت کبھی ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی۔ یہ ہے ایمانی غیرت کی ایک مثال کہ گھوڑے سینکڑوں کی تعداد میں جب عصر کی نماز میں رکاوٹ بن گئی تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو بھی ذبح کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تاکہ آئندہ کبھی ہماری نماز عصر میں رکاوٹ کوئی چیز نہ بن سکے، ہماری نماز عصر نہ قضا ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیا بھائیو، اس کی بھی مثال، اس سے بڑی مثال اور کچھ ہو سکتی ہے کہ انسان غیرت، اگر دینی غیرت ہے، پھر غیرت کا معنی سمجھیں کہ دینی غیرت یہ ہے کہ ہاں دین کو متاثر کرنے والی ساری چیزوں کو انسان کنارے کر دے تاکہ دین متاثر نہ ہو۔ یہ کب ہوگی؟ جب انسان کے دل میں غیرت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو غیرت مند بنائے اور دینی غیرت اور حمیت سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال کرے، ہمارے دل کو اس بہترین قلبی عبادت سے بھر دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔